ڈاکٹر زیدی اپنے بستر پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر نقاہت تھی۔ ان کی عمر تقریباً 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ میز پر بہت ساری دعائیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کی بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی رسالہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک ڈاکٹر صاحب نے کہا، دستک سنیں؟ بیگم نے گردن نفی میں ہلائی، مگر ڈاکٹر صاحب کو مسلسل دستک کی آواز سنائی دیتی رہی۔ انہوں نے بیگم کو زبردستی دروازے تک جانے کو کہا۔ بیگم پہلے تو ٹال مٹول کرتی رہی، پھر تنگ آ کر دروازے پر گئی، لیکن دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ بیگم زیدی نے کہا، جب ڈاکٹر صاحب وہاں آئیں گے تو اس وہم کے بارے میں بتاؤں گی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر گھنٹی بجی۔ ڈاکٹر زیدی نے کہا، اب تو آیا ہے کوئی۔ بیگم بولی، شاید ڈاکٹر برہان آئے ہیں۔ بیگم نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر برہان اندر آ کر ڈاکٹر زیدی کے پاس بیٹھ گئے۔ بیگم زیدی چائے بنا کر لائیں اور ڈاکٹر برہان کو ڈاکٹر زیدی کے وہم کے بارے میں بتایا۔ برہان بیٹا، آج انہیں بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ دروازے پر کوئی آیا ہے۔ میں نے کتنی بار جا کر دیکھا ہے، لیکن دروازے پر کوئی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں اتنا وہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا، کیا میں اس وہم کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر زیدی بولے کہ آج سے 18 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری خوب پریکٹس چلتی تھی۔ سر کھجانے کی فرصت تک نہیں ہوتی تھی۔ ڈسپینسری اور گھر میں مریضوں کا تانتا بتا رہتا تھا۔ ایک رات میں تھکا ہوا آیا اور آتے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد معظم نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور وہ آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میرے انکار کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے تک آ گیا اور میری منت سماج کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دعا سے شفا ہوئی تھی، آپ چل کر اسے دیکھیں۔ لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے سختی سے منع کر دیا۔ ملازم نے اسے باہر نکالا تو وہ دستک دینے لگا۔ نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، لیکن میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا۔ افسوس بہت ہوا کہ بوڑھے کو کیوں محظوظ کیا۔ ڈاکٹر برہان نے کہا، یعنی اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر زیدی نے کہا، بس یہی بات تھی۔ میں نے اسی بوڑھے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مل سکا۔ ڈاکٹر برہان ساری بات سن کر ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور بولے کہ وہ بوڑھا تو چلا گیا، لیکن اب بھی کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ پھر ڈاکٹر برہان ڈاکٹر زیدی کو دیکھتے ہوئے بولے، ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر زیدی بولے، کہو بیٹا۔ ڈاکٹر برہان بولے کہ میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا۔ ڈاکٹر زیدی بولے، تم؟ بیگم حیرت سے بولی، برہان بیٹا۔ ڈاکٹر برہان اٹھتے ہوئے بولے، اچھا ڈاکٹر صاحب، اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے۔